السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے احمد راؤ کا ناول ذل، ایپیسوڈ 8. جینا اپنے پورشن میں داخل ہوئی، پھر کندھے پر لٹکا بیگ باہر لاؤنج میں صوفے پر رکھ کر وارڈروب روم کی جانب بڑھی. وارڈروب روم بہت بڑا نہ تھا. کمرے کے بائیں جانب پوری دیوار میں الماری بنی ہوئی تھی جو کہ 3 حصوں میں تقسیم شدہ تھی. 2 حصوں میں ان گنت کپڑے لٹک رہے تھے اور تیسرے حصے میں چھوٹے چھوٹے چورس خانے بنے ہوئے تھے. ہر خانے میں مختلف طرح کی ہیلز موجود تھیں. جوتوں کے نام پر وہ بس ہیلز ہی خریدتی تھی. کمرے کے دائیں جانب شیشہ لگا ہوا تھا. شیشے کی ایک طرف ڈریسنگ ٹیبل رکھی ہوئی تھی جس پر بے تحاشا میک اپ کی اشیاء موجود تھیں. اس نے پہلے اپنی نائٹی نکال کر وہ پہنی، پھر ڈریسنگ ٹیبل کا ایک دراز کھول کر اپنے چہرے پر سیرم لگایا. ابھی وہ ہاتھوں پر کریم لگا کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ لاؤنج میں رکھا اس کا فون بجنے لگا. وہ لاؤنج میں واپس آئی، فون کان سے لگاتے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوئی. چینا، تم ٹھیک ہو نا؟ دوبارہ کوئی حملہ وغیرہ تو نہیں ہوا؟ لیزا نے بات کا آغاز کیا. ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں. تھکان کے باعث اس کی آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھیں. وہ بیڈ پر آ کر کمر کے بل لیٹی. یار سوری، پچھلے 2 دن سے میں نے تمہیں کوئی کال نہیں کی. اصل میں شوٹنگ کے دوران میرا فون میرے مینیجر کے پاس ہوتا ہے، پھر رات کو اتنی تھکاوٹ ہو جاتی ہے کہ گھر آتے ساتھ ہی سو جاتی ہوں. کوئی مسئلہ نہیں، میں سمجھ گئی تھی کہ تم مصروف ہوگی. اب ہم بچے نہیں رہے لیزا جو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جائیں گے. وہ ہلکا سا مسکرائی. کمرے میں دہشت ناک اندھیرا چھایا ہوا تھا. لیزا کا جواب سنتے سنتے وہ بیڈ سے اٹھی، پھر بورڈ پر لگا ایک بٹن دبایا. کمرے میں سرخ روشنی نمایاں ہوئی. ڈیڈ نے ایڈمبرا کاسل میں نیو ایئر پارٹی ارینج کی ہے. انویٹیشن کارڈ میرا ڈرائیور تھوڑی دیر تک تمہیں پکڑا جائے گا. تم نے ضرور آنا ہے. میں وعدہ نہیں کرتی مگر کوشش ضرور کروں گی. اگر تم نہ آئیں تو میں تمہیں تمہارے گھر سے اٹھوا لوں گی. اتنے پیار سے بلا رہی ہوں تمہیں، کچھ تو قدر کر لو. وہ کمرے میں چکر لگاتے ہوئے نوٹس بورڈ کے سامنے جا کھڑی ہوئی، پھر جیسے وہاں پہنچ کر قدم زنجیر ہو گئے. اچھا ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی. گوتھک تھیم ہے، سیاہ یا سرخ رنگ میں سے کچھ بھی پہن سکتے ہیں. اور ہاں، اگر یزین کو بھی ساتھ لانا چاہو تو لے آنا. بلکہ میں تمہیں 2-3 کارڈز مزید بھیج دوں گی. تمہیں اگر کسی اور کو بھی انوائٹ کرنا ہو تو کر لینا. میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں لیزا. اس کی نظریں ایک ہی جگہ ٹکی ہوئی تھیں. لیزا کا جواب سنے بغیر ہی وہ فون کاٹ چکی تھی. نوٹس بورڈ پر کچھ تبدیلی آئی تھی. تصویروں کے درمیان میں زیان کی دی گئی پرچی لٹک رہی تھی. وہ اسے دیکھ کر تلخی سے مسکرائی. تم مجھے نہیں مار سکتے زیان. جینا کو مارنا اتنا آسان نہیں ہے. میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم مجھے مارنا نہیں چاہتے. تم صرف ڈیمن کے اشاروں پر ناچ رہے ہو، لیکن بہت جلد تم صرف میرے اشاروں پر ناچو گے. مسکراہٹ گہری ہو گئی، بے حد گہری. میں اس بساط کی ملکہ ہوں، اور ملکہ خوب جانتی ہے کہ کب کس پیادے کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے. سنسنی خیز نگاہیں بورڈ پر جمی تھیں. وہ 2 قدم آگے بڑھی، دونوں ہاتھوں کی مدد سے بورڈ کو دیوار سے الگ کیا، پھر بورڈ کو پلٹتے ہوئے دیوار پر دوبارہ لگایا. اب بورڈ ایک نئے شخص کی ڈھیروں تصویروں سے بھرا ہوا تھا، اور وہ شخص یزین ایڈم تھا. وہ کافی دیر تک اس کی تصاویر کو گھورتی رہی. تم نے زندگی میں پہلی بار مجھ سے کچھ چھپایا ہے یزین، اور وہ بھی کس کے کہنے پر؟ زیان. گہرے شوق اور غصے کے مارے اس کی آنکھوں میں سختی چھا گئی. تم مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتے یزین. تم مجھے سب بتاؤ گے. تمہیں مجھے سب بتانا ہی ہوگا. اب ایک بار پھر چہرے پر گہری مسکان چھا گئی. تم صرف میرے ہو یزین. کوئی دوسرا تمہیں اپنے قابو میں نہیں کر سکتا. تم پر صرف میرا حق ہے. جینا نے یزین کی تصویر کو نرمی سے چھوتے ہوئے ایک پیار بھری نگاہ اس پر ڈالی.
اور پھر اسے گھر کے پچھلے حصے سے کسی کے قدموں کی ٹاپ سنائی دی۔ وہ دبے دبے قدم اٹھاتا کچن کی جانب بڑھا۔ کہیں وہ واپس تو نہیں آ گیا؟ نہیں، وہ ایسے کیسے آ سکتا تھا؟ کچن اوپن تھا، جس کے دائیں جانب چھوٹی سی راہداری تھی جو کہ ایک دروازے پر آ کر ختم ہوتی تھی۔ یہ دروازہ گھر کے بیک یارڈ میں کھلتا تھا۔ بیک یارڈ کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھیں، وہاں سے کوئی بھی چھلانگ لگا کر آ سکتا تھا۔ یزین نے شیلف پر پڑا ساس پین اٹھایا اور دروازے کی جانب قدم اٹھائے، لیکن پھر اس کے بڑھتے قدم تھم گئے۔ چہرے پر پھیلی گھبراہٹ دور ہوئی۔ ایک آفت ٹلی تھی تو دوسری آفت اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ ڈر گئے تم؟ وہ شرارتی انداز میں کہتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ یزین نے افسوس میں سر ہلاتے ہوئے ساس پین واپس شیلف پر رکھا۔ باہر ہلکی ہلکی برف باری ہو رہی تھی۔ اذلان کندھوں پر گری برف اپنے ہاتھوں کی مدد سے جھاڑنے لگا۔ یہ کون سا طریقہ ہے کسی کے گھر میں آنے کا؟ کم سے کم کوئی شریف آدمی تو ایسے کسی کے گھر نہیں جاتا۔ یزین اسے خفا خفا نگاہوں کے ساتھ تک رہا تھا۔ تمہیں کس نے کہا میں شریف ہوں؟ پتا ہے میں اپنے محلے کا سب سے بدماش بچہ تھا، اور جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو گلی کے چھوٹے بچے اپنے لڑائی جھگڑوں میں مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے لگے۔ کیوں؟ تم ان کی جگہ لڑتے تھے؟ نہیں، ان کی جگہ مار کھاتا تھا۔ یزین نے حد ہے والے انداز میں سر ہلایا۔ خیر، میں کب سے تمہارے گھر کا دروازہ بجا رہا تھا، تم نے کھولا ہی نہیں۔ پھر مجھے تمہاری فکر ہونے لگی۔ میں نے سوچا جا کر بیک یارڈ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، مگر وہ تو پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ ہاں، وہ بس۔ وہ بولتے بولتے رک گیا۔ زیان کی کئی باتیں اس کے ذہن میں گونجی۔ اور یہ گلی کے باقی سب گھر تو مشرقی دلہنوں کی طرح سجے ہوئے ہیں، مگر تمہارا گھر اسی طرح بے رونق پڑا ہوا ہے۔ تم کرسمس نہیں مناتے؟ نہیں، میں کرسمس کی چھٹی اکیلے گھر میں گزارتا ہوں، اور سجاوٹ کرنے کا مجھے کوئی شوق نہیں۔ کرسمس کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ خیریت تو ہے نا؟ تم کافی گھبرائے ہوئے لگ رہے ہو۔ وہ واقعی پریشان لگ رہا تھا۔ ابھی جو سب ہوا تھا اس کے بعد اسے نارمل ہونے کے لیے تھوڑا وقت درکار تھا۔ ہاں، سب ٹھیک ہے۔ تم ادھر آدھی رات کو کیوں آئے ہو؟ بات کا موضوع بدل دیا گیا۔ یار، یہاں قریب ہی میری گاڑی خراب ہو گئی تھی، اسے میکینک کے پاس چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ میرا فلیٹ یہاں سے کافی دور ہے اور یہ رائڈ والے آدھی رات کو ڈبل پیسے لیتے ہیں۔ پھر مجھے تمہارا خیال آیا تو سوچا رات کو تمہارے یہاں رک جاتا ہوں۔ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ نہیں، مجھے مسئلہ نہیں ہے، مگر وہ کوئی بہانہ سوچنے لگا۔ آخر وہ اذلان کو ادھر سے کیسے بھیجے؟ اب ایسے صاف صاف انکار کرتے ہوئے تو برا لگتا ہے۔ میں جانتا تھا تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اچھا بتاؤ، گیسٹ روم کدھر ہے؟ مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ اس نے یزین کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ یزین کے ماتھے میں 3 بل پڑ گئے۔ یہ لڑکا اتنا ڈھیٹ کیوں ہے؟ دل ہی دل میں اس نے خود سے سوال کیا۔ اذلان بلا جھجک سیڑھیاں چڑھنے لگا اور وہ اس کے پیچھے لپکا۔ اوپر آمنے سامنے 2 کمرے تھے، ایک گیسٹ روم اور ایک یزین کا ذاتی کمرہ۔ اذلان، بات یہ ہے کہ دراصل گیسٹ روم کا بیڈ میں نے پچھلے ماہ بیچ دیا تھا۔ وہ کافی پرانا تھا اور نیا بیڈ ابھی تک لیا نہیں ہے۔ بچا میرا کمرہ تو میں پہلے ہی بتا دوں، میں بیڈ کے لیفٹ سائڈ پر لیٹوں گا۔ اذلان نے ایک بار پھر اس کی آدھی بات سن کر اپنا جواب دیتے ہوئے کمرے کا رخ کیا، اور یزین کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر کسی دیوار میں دے مارے، لیکن پھر وہ خود پر قابو رکھتے ہوئے اذلان کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ اچھا سنو، مجھے اپنا کوئی ٹراؤزر وغیرہ دے دو، مجھ سے پینٹ میں نہیں سویا جاتا۔ اذلان، تم میری بات سن رہے ہو؟ اس نے ذرا سختی کے ساتھ کہا۔ ہاں ہاں بولو۔ ہم ایک بیڈ پر نہیں سو سکتے، ہم دونوں ایک بیڈ پر پورے بھی نہیں آئیں گے۔ بہتر ہے کہ تم کوئی رائڈ منگوا لو، وہ جتنے پیسے بھی لے گی میں دے دوں گا۔ وہ ایک ہی سانس میں اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوا، جیسے اسے ڈر تھا کہ اذلان اس کی بات کاٹ دے گا۔ وہ اس کی بات سن کر اس کے قریب آیا۔ یزین جو اسے گھور رہا تھا، اس نے اپنی نگاہیں دوسری جانب موڑ لیں۔ ہو شرما گئے کیوٹی؟ چہرے پر شریر مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ شرما؟ میں کیوں شرماؤں گا؟ میرے ساتھ ایک بیڈ پر سوتے ہوئے شرما رہے ہو نا؟ کہیں میں تمہارے ساتھ؟ او ہو،
اس نے یزین کو آنکھ ماری اور یزین نے عجیب نظروں کے ساتھ اسے گھورا۔ مگر بے فکر رہو، میں ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں۔ ہاں ہاں تم مجھے بہت پسند ہو، لاڈلے ہو تم میرے، لیکن مجھے لڑکوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ہم بھائیوں کی طرح سوئیں گے۔ یزین نے اپنا سر پکڑ لیا، وہ کہاں کی بات کہاں لے جاتا تھا۔ چند منٹ بعد یزین واش روم سے شاور لے کر باہر آیا۔ اس نے کھلا ٹراؤزر پہن رکھا تھا اور گلے کے گرد تولیہ لپیٹا ہوا تھا۔ گیلے بالوں سے ٹپکتا پانی اس کے جسم پر گر رہا تھا۔ وہ الماری کی جانب پلٹا تو اس کی کمر روشنی میں واضح ہوئی۔ کمر پر جلنے کا بڑا سا نشان نمایاں تھا۔ چند ایک جگہ مار پیٹ، چاقو سے لگے کٹ اور ان گنت زخموں کے نشان تھے۔ اس نے الماری سے بنا آستینوں والی شرٹ باہر نکالی، پھر شیشے میں اپنی کمر کو ایک نظر دیکھا۔ بچپن میں لگے یہ زخم کسی بری یاد کی طرح آج بھی اس کے ساتھ موجود تھے۔ اس نے شرٹ پہنی اور بیڈ کی بائیں جانب آ کر لیٹا، پھر رضائی اپنی طرف کھینچ کر وہ اس میں لپٹ کر سونے لگا۔ اذلان جو مزے سے سو رہا تھا، اس کے اوپر سے رضائی ہٹ چکی تھی۔ ٹراؤزر اور ٹینک ٹاپ پہننے کے باعث اسے سردی لگنے لگی۔ اس نے فٹ سے رضائی اپنی جانب کھینچی۔ اب یزین بنا رضائی کے لیٹا رہ گیا۔ یزین نے بھی جھٹ سے رضائی اپنی طرف کھینچی۔ آدھی رات کو ان دونوں کی رضائی کے پیچھے جنگ جاری تھی۔ ساری رات ہلکی ہلکی برف باری ہونے کے باعث گلی سفیدی میں ڈھکی ہوئی تھی۔ صبح ہوتے ہی برف باری تھم گئی تھی، مگر تمام گھروں کی چھتوں پر برف ابھی تک جمی ہوئی تھی۔ کرسمس کی آمد کی خوشی میں ہر ایک نے اپنے حساب سے اپنے گھر کو اندر اور باہر سے سجا رکھا تھا۔ چند ایک نے اپنے دروازے پر سبز، سرخ اور سنہری برقی قمقم لگا رکھے تھے۔ کچھ گھروں کے باہر رکھا کرسمس ٹری انہی برقی قمقموں، مختلف ریبنز، گیندوں، سٹارز اور چھوٹی سجاوٹوں سے سجا ہوا تھا۔ لائلہ کی گاڑی جینا کے گھر کے سامنے آ کر رکی۔ وہ سیاہ بیگی جینز کے اوپر سفید شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ شرٹ کے اوپر سرخ فراری جیکٹ اوڑھ رکھی تھی۔ بھوری اینٹوں کا ڈبل سٹوری گھر بہت بڑا نہ صحیح مگر اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا۔ جینا کے گھر کے باہر رکھا کرسمس ٹری بھی مختلف سجاوٹی اشیاء سے سجا ہوا تھا۔ دروازے کے باہر گول دائرے کی صورت میں لگے برقی قمقم ابھی تک جل رہے تھے۔ یہ ساری سجاوٹ فیونا اور جیمز نے مل کر کی تھی۔ حفاظتی اقدامات کی وجہ سے جینا کو پک اور ڈراپ لائلہ ہی کیا کرتی تھی۔ وہ اس کی حفاظت اپنی جان سے بھی بڑھ کر رہی تھی۔ نہ تو وہ اس کی دوست تھی، نہ ہی اس کا جینا سے کوئی خونی رشتہ تھا، مگر پھر وہ جینا کی اتنی فکر کیوں کر رہی تھی؟ اس کا جواب وہ خود بھی نہ جان پائی۔ شاید عرصے بعد اس کی زندگی میں کوئی ایڈونچر آیا تھا، اور ایڈونچرز اسے ہمیشہ سے پسند تھے۔ گھر کا دروازہ کھلا اور وہ باہر آتی دکھائی دی۔ کچھ فاصلے پر موجود یزین کے گھر کا دروازہ بھی فوراً کھلا۔ وہ اور اذلان ایک ساتھ باہر نکلے۔ اذلان نے واپس اپنے وہی کپڑے پہن رکھے تھے جو وہ رات کو پہن کر آیا تھا۔ یزین نے ہلکے بھورے رنگ کی شرٹ کے اوپر تیز بھورے رنگ کا کوٹ پہن رکھا تھا۔ کندھے پر بیٹھی لونا اس کے گال چوم رہی تھی۔ جینا کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوا۔ اس نے سیاہ فارمل ٹراؤزرز کے اوپر سرخ بیگی شرٹ پہن رکھی تھی۔ شرٹ بے ترتیب سی ٹک ان تھی، یعنی وہ کافی جلدی میں تھی۔ ہونٹوں پر لگائی ہلکی سرخی، آنکھوں میں لگایا مسکارا اپنی جگہ برقرار تھا، یعنی آج اس نے میک اپ بے حد غور سے کیا تھا۔ بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا جو کہ ہوا میں لہرا رہے تھے۔ بالوں کی چند لٹیں جن کو اس نے کانوں کے پیچھے کیا ہوا تھا بار بار اس کے ماتھے پر آ رہی تھیں۔ بائیں کندھے پر لٹکا سیاہ بیگ ہوا میں جھول رہا تھا۔ پاؤں میں آج ہیلز نہیں بلکہ فلیٹ شوز پہنے ہوئے تھے۔ بس پل بھر کی بات تھی اور وہ یہ تمام باتیں محسوس کر چکا تھا۔ دوسری جانب جینا گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ چکی تھی۔ میں لیٹ تو نہیں ہو گئی؟ تم 4 منٹ 30 سیکنڈ لیٹ ہو، اس نے گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے بتایا۔ دیکھو میں صاف اور سیدھی بات کروں گی جینا، تم ابھی تک گن چلانے کے سوا کچھ بھی ڈھنگ سے نہیں سیکھ پائی، اور اس میں بھی تمہارا نشانہ بہت اچھا نہیں ہے۔ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہاری حفاظت کروں گی، مگر میرے بعد تم کیا کرو گی؟ کچھ سوچا ہے؟ تم کدھر جا رہی ہو؟ میں اور اذلان جنوری کی 1 تاریخ کو پاکستان واپس جا رہے ہیں۔
یعنی ہمارے پاس صرف چند دن ہیں یہ سب ختم کرنے کے لیے. تم کیا کرنے کا سوچ رہی ہو؟ لائلہ کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی. وہ اس سوال پر خاموش رہی. میں پاکستان واپس چلا جاؤں گا تو تم مجھے یاد کرو گے؟ اذلان نے بڑی امید کے ساتھ پوچھا. ان دونوں کے قدم جینا کے گھر کی جانب بڑھ رہے تھے. نہیں. لیکن نہ جانے کیوں اذلان کی یہ بات سن کر اسے اچھا نہیں لگا تھا. زبان پر انکار صحیح، مگر یہ بات تو وہ بھی جانتا تھا کہ اذلان بھلائے جانے والے لوگوں میں سے نہیں ہے. جھوٹے کہیں کے. ابھی لائلہ مزید کوئی سوال جواب کرتی کہ وہ دونوں پچھلی نشستوں پر آ کر بیٹھے. تھینک یو یار مجھے پک کرنے کے لیے. میری گاڑی بس شام تک آ جائے گی. اذلان نے لائلہ کی جانب دیکھتے ہوئے شکریہ ادا کیا. تمہارا کرایہ 25 پاؤنڈ ہے. ہیں؟ اس نے حیران کن نگاہوں کے ساتھ لائلہ کو دیکھا. تمہیں کیا لگا تھا میں تمہیں مفت میں ہی اپنی گاڑی میں لے جاؤں گی؟ یزین نے اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کی. دوسری جانب جینا اپنے موبائل میں مصروف تھی. پاگل سمجھا ہے؟ اس نے سامنے لگے شیشے کی مدد سے پیچھے کی جانب دیکھا. ہاں. لائلہ نے غصے میں آگ بگولا ہوتے ہوئے اذلان کو گھورا. نہیں نہیں تم تو بہت سمجھدار ہو. پل بھر میں اس کی ساری ہوائیاں اڑ گئیں. یزین نے ہنستے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا. اور مسٹر یزین آپ کا کرایہ بھی 25 پاؤنڈ ہے. اس نے یزین کو مخاطب کیا تو وہ یک دم سنجیدہ ہو گیا. پھر جلدی سے ہاں میں سر ہلا دیا. اور جینا اس سے بھی کرایہ لو نا. وہ جیسے بچوں کی طرح ضد کر رہا تھا. جینا نے مڑ کر ایک سر نگاہ اذلان پر ڈالی. تم سے پوچھا میں نے، چپ کر کے بیٹھے رہو. اذلان منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگا. لائلہ نے گاڑی سٹارٹ کی اور اسے آگے بڑھانے لگی. وہ ان تینوں کو اتار کر گاڑی پارکنگ میں کھڑی کرنے کے لیے چلی گئی تھی. اذلان کو کسی کی کال آ رہی تھی. وہ کال پر بات کرتے کرتے کہیں غائب ہو گیا تھا. لائبریری کے دروازے کے باہر صرف وہی دونوں موجود تھے. اس نے اپنے بیگ سے 2 کارڈ نکالے اور یزین کی جانب بڑھائے. لیزا کے ڈیڈ نے نیو ایئر پارٹی رکھی ہے، تم ضرور آنا. یزین نے ایک کارڈ کھولا پھر اسے پڑھنے لگا. یہ ایک کارڈ تمہارا ہے اور ایک اذلان کا. لائلہ کو میں خود ہی کارڈ دے دوں گی. جینا تمہیں معلوم تو ہے کہ مجھے زیادہ لوگوں کے درمیان الجھن ہوتی ہے. مجھے نہیں پسند یہ پارٹیز وغیرہ. پارٹی کا نام سن کر ہی اس کے دماغ کو غبار چڑھ گیا تھا. تم آؤ گے تو مجھے خوشی ہوگی. وہ پھیکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بڑی امید کے ساتھ بولی اور دوسری جانب پلٹ گئی. یزین نے لمحے بھر کو کچھ سوچا. میں ضرور آؤں گا. یزین کی آواز کانوں میں پڑتے ہی وہ واپس پلٹی. پھر کھل کر مسکراتے ہوئے یزین کی جانب دیکھا. وہ جانتی تھی یزین اسے کبھی انکار نہیں کر سکتا. میں جانتی تھی. اس کا یہ جواب سن کر یزین مسکرا دیا. میں تمہیں کسی چیز سے انکار نہیں کر سکتا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. وہ اتنی آہستہ بولا کہ جینا صرف اس کے ہلتے لب دیکھ سکی، مگر اس کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ سن نہ پائی. اور کل رات کا کیا پلان ہے؟ کرسمس نائٹ پر ہم کہیں چلیں؟ وہ سرمئی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ کر ایک پل کے لیے کوئی حرکت کرنا بھول گیا. جینا اس کے ساتھ کرسمس منانا چاہتی تھی، لیکن وہ تو کبھی کرسمس نہیں مناتی تھی. ایلیسٹر کے بعد اس نے کبھی کرسمس نہیں منایا تھا. ہاں چلتے ہیں، وہ بنا پلک جھپکائے بولا، یوں کہ اگر اس نے پلک جھپکائی تو یہ سب محض ایک خواب نہ ہو. چلو پھر کرسمس مارٹ پر ملتے ہیں، میرا گفٹ لانا مت بھولنا. مسکراہٹ گہری ہو گئی. یزین نے اس کی کسی بات سے بھی انکار نہیں کیا. اچھی بات تھی، وہ بس اس کا بھلا ہی تو چاہتی تھی. پھر وہ وہاں سے دور جانے لگی. یزین بھی لائبریری کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا. کیوں اپنے دل کی بات کہنا اتنا مشکل ہوتا ہے؟ محبت کرنا اور اپنے محبوب کے سامنے اس محبت کا اقرار کرنا، یہ دلیر لوگوں کا کام ہے. اور جب انسان میں انکار سننے کی سکت نہ ہو تو وہ میری طرح خاموشی کی راہ اختیار کر لیتا ہے. میں اس سے محبت کرتا ہوں، بہت محبت، اتنی کہ اس کے اوپر کئی کتابیں لکھ ڈالوں، مگر ہمت اتنی بھی نہیں ہے کہ اس کے سامنے محبت کے 3 لفظ بول سکوں. جینا کے لیے میری محبت خاموشی میں پروان چڑھی ہے.
اور اکثر خاموش محبتیں یوں ہی کھٹ کھٹ کر اپنا دم توڑ دیتی ہیں۔ وہ اندر کاؤنٹر میں اس کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھا تھا، ہاتھ میں پکڑا قلم تیزی کے ساتھ چل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جینا اس کی کبھی نہیں ہو سکتی، لیکن جینا کو چاہنے کا احساس اسے زندہ رکھے ہوئے تھا۔ وہ بھلے اس کی نہ ہو، مگر وہ ہمیشہ سے اسی کا تھا اور ہمیشہ اسی کا رہنے والا تھا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ یہاں وہ اپنے شکار پر حملہ کرنے کے منصوبے بناتا تھا۔ اس کی سیاہ نگاہیں دیوار پر جمی ہوئی تھیں، جس پر ایک لڑکی کی بے تحاشا تصویریں موجود تھیں۔ یزین کے موبائل میں اسے جینا کی تصویروں کے سوا کچھ نہیں ملا تھا۔ اوہ جینا ایلیسٹر، بہت ہوا چھپن چھپائی کا کھیل، اب وقت ہے روبرو آنے کا۔ وہ شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے جینا کی تصویروں کو گھور رہا تھا۔ تم یزین کے لیے بہت خاص بنتی جا رہی ہو۔ اتنے عرصے بعد اس نے پہلی بار میرا ذکر کسی سے کیا ہے، اور میں یہ بات نظر انداز نہیں کر سکتا۔ تم چاہتی ہو کہ یزین تمہاری ہر بات کی ہاں میں ہاں ملائے۔ تم اسے اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہو، اس کی زندگی کے فیصلے خود لینا چاہتی ہو، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ یزین پر سب سے زیادہ حق میرا ہے۔ اس نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے سامنے لگی ایک تصویر کو چیر ڈالا، پھر بڑے بڑے ڈگ بھرتے ہوئے منظر عام سے غائب ہوا۔ وہ پہلے حملے کی تیاری کر چکا تھا۔ رات کی تاریکی ہر سو چھائی ہوئی تھی۔ اندھیرا ہوتے ہی برف باری بھی ہلکی ہلکی شروع ہو گئی تھی۔ یزین شام 7 بجے ہی گھر جا چکا تھا۔ لائبریری میں آج بے حد کم لوگ آئے تھے۔ ہر ایک کرسمس کی چھٹیاں اپنے خاندان کے ساتھ منانے میں مصروف تھا۔ دوسری جانب لائلہ کے کیفے پر لوگوں کی ایک بھیڑ جمع تھی۔ وہ دونوں ابھی ابھی اوپر آئی تھیں۔ آج کی پریکٹس قدرے بہتر رہی تھی۔ صبح سے لے کر رات تک بنا آرام کیے پریکٹس کرنے کی وجہ سے جینا کا جسم شدید درد کر رہا تھا۔ اس کے برعکس لائلہ اسی طرح حشاش بشاش تھی۔ میں اب گھر جا کر آرام کروں گی۔ اس کے چہرے پر دن بھر کی تھکاوٹ سجی ہوئی تھی۔ میں بھی اب گھر جانے کا سوچ رہی ہوں۔ کاؤنٹر تو میں آئلہ کے حوالے کر چکی ہوں، اگلے چند ماہ کیفے اسے ہی دیکھنا ہے۔ اچھا ہے اسے بھی ابھی سے تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا۔ اس نے آئلہ یعنی لائلہ کی ورکر کی جانب دیکھا جو کہ لوگوں کو ان کا آرڈر پیش کرنے میں مصروف تھی۔ پھر وہ دونوں کیفے کے دروازے سے باہر نکلتی دکھائی دیں، برف روئی کے گالوں کی طرح دونوں کے چہرے پر آ کر گرنے لگی۔ سیاہ بالوں پر گرتی برف یوں لگ رہی تھی جیسے سفید موتی بالوں میں جڑے ہوں۔ لائلہ نے گاڑی پارکنگ سے باہر نکال کر کیفے کے سامنے آ کر روکی۔ جینا اگلی نشست پر آ کر بیٹھی۔ عموماً وہ لوگ بازار والے راستے سے جاتی تھیں، لیکن آج ان راستوں پر اتنا رش تھا کہ گاڑی وہاں لے کر جانا بے وقوفی تھی۔ وہ لوگ پوری رات کے لیے انہی سڑکوں پر پھنس جاتے۔ لائلہ کی گاڑی ویران سڑک کے درمیان دوڑنے لگی۔ یہ سڑک شہر سے چند میل دور تھی۔ اسٹریٹ لائٹس بند تھیں جبکہ گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن تھیں۔ یہ راستہ لمبا تھا مگر پرسکون تھا۔ تم نے مجھے اس رات کے متعلق نہیں بتایا جس رات تم پر پہلی بار حملہ ہوا تھا؟ لائلہ نے گاڑی کے اسٹیئرنگ کو سنبھالتے ہوئے سوال کیا۔ اس رات؟ نہیں، اس رات اتنا کچھ خاص نہیں ہوا تھا۔ اس نے سفید جھوٹ بولا۔ لائلہ نے بریک لگاتے ہوئے سڑک کے درمیان میں گاڑی روکی۔ اترو۔ وہ سرد موہری کے ساتھ جینا کو اس ویران سڑک پر اترنے کا کہہ رہی تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ جینا کو اس لڑکی کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ کبھی وہ اتنی اچھی ہو جاتی تھی اور کبھی اتنی ہی سخت دل۔ مسئلہ میرے ساتھ نہیں تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تمہیں میری مدد چاہیے تو میرے سامنے صرف سچ بولا کرو، لیکن اگر تمہیں ہر بات راز ہی رکھنی ہے تو خود ہی کرو اپنی حفاظت۔ اس نے ایک بار پھر جینا کو گاڑی سے اترنے کا اشارہ کیا۔ جینا کچھ دیر کے لیے خاموش رہی۔ وہ لائلہ کو آسانی سے ٹال نہیں سکتی تھی، نہ ہی وہ آسانی سے اس کی باتوں میں آنے والی تھی۔ اس رات مجھ پر کسی نے پیچھے سے حملہ کیا اور پھر اس نے لائلہ کو حرف بہ حرف تمام کہانی بتائی، مگر اس نے یزین کے گھر میں موجود تہخانے کے متعلق کوئی ذکر نہیں کیا۔ میری جان زیان نے بچائی تھی، اتنا تو میں جان چکی ہوں۔ وہ سیاہ چوغے والا شخص زیان ہی تھا۔ پھر اس کا وہ لیٹر
ڈیمن نے اسے میرے پیچھے لگایا ہے۔ مطلب اس نے اس آدمی کو صرف اس لیے مار دیا کیونکہ تم اس کا شکار ہو اور وہ اپنا شکار کسی اور کے حوالے نہیں کرتا؟ ہاں، لگتا تو یہی ہے، اور اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب مجھ پر حملہ کرنے والے کئی لوگ نہیں بلکہ وہ اکیلا ہی ہے۔ ڈیمن شہر سے باہر گیا ہوا ہے، یعنی اس کے آنے سے پہلے پہلے زیان اپنا کام مکمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ اکیلا ہے، تمہیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اسے روک سکتے ہیں۔ لائلہ نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی۔ گاڑی ایک بار پھر ویران راستے پر بڑھنے لگی۔ ہم اسے روک نہیں سکتے، وہ بہت طاقتور ہے، ہمیں اسے… ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ گاڑی سے چند میل دور کھڑا وجود اس کی نظروں کے آگے اندھیرا کر گیا۔ وہ سیاہ چوغا اوڑھے سڑک کے وسط میں کھڑا تھا۔ چوغے کا ہڈ سر پر گرا ہوا تھا، منہ پر سیاہ ماسک پہن رکھا تھا۔ لائلہ نے ایک نگاہ سامنے کھڑے شخص پر ڈالی، پھر ایک نظر جینا کو دیکھا جو کہ ساکت بیٹھی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہی زیان ہے۔ اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ جینا کے چہرے پر پریشانی نے گھیرا کر لیا۔ لائلہ کوئی جواب دیے بنا گاڑی کو برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھانے لگی۔ زیان اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلا۔ اس کی موت ایسے ہی لکھی ہے تو ٹھیک ہے، وہ خوشی خوشی موت کو گلے سے لگا لے گا، مگر وہ بزدلوں کی طرح پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ لائلہ، گاڑی روکو! وہ چلائی۔ لائلہ اس کی بات کو نظر انداز کر گئی۔ نگاہیں سامنے کھڑے شخص پر جمی ہوئی تھیں۔ لائلہ، وہ مر جائے گا، اور اگر وہ نہ مرا تو تم مر جاؤ گی۔ گاڑی اس کے قریب آ رہی تھی اور وہ مسکرا رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھی جینا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ لائلہ اس کا بنا بنایا کھیل بگاڑ رہی تھی۔ زیان اس کے کام آ سکتا تھا، وہ ڈیمن تک آسانی سے پہنچ سکتی تھی۔ اس نے جھٹ سے اسٹیئرنگ پر اپنے ہاتھ جمائے۔ اسٹیئرنگ کو گھماتے ہوئے اس نے گاڑی کا رخ موڑ دیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ لائلہ کچھ سمجھ نہ پائی۔ تم پاگل ہو! وہ غصے سے غرائی۔ گاڑی سڑک کے دائیں جانے بڑھ رہی تھی۔ سڑک پر جمی برف کی وجہ سے پھسلن ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے گاڑی نے اپنا توازن کھو دیا۔ سڑک کے بجائے اب ان کے سامنے بڑے بڑے درخت موجود تھے۔ گاڑی ان درختوں سے ٹکرانے ہی والی تھی کہ لائلہ نے جلدی سے بریک پر پاؤں رکھا۔ گاڑی جھٹکا کھاتے ہوئے رکی۔ سیٹ بیلٹ پہننے کی وجہ سے دونوں کا سر آگے شیشے پر لگنے سے بال بال بچ گیا۔ تمہیں تو میں بعد میں دیکھ لوں گی۔ وہ چپتی ہوئی نگاہوں کے ساتھ جینا کو دیکھنے لگی، پھر کوئی بھی لمحہ برباد کیے بنا گاڑی سے اتری۔ سڑک کی وسط میں کھڑا شخص اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ لائلہ نے جیکٹ کی جیب سے چاقو نکالا اور اس کی جانب لب کی۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے روبرو تھے۔ اپنی جان پیاری ہے تو یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ دھمکی دیتے ہوئے اس کے راستے سے ہٹا۔ ایسی سرد اور گہری آواز جو دل دہلا دے، لائلہ نے پہلی بار سنی تھی۔ یہی بات میں تمہیں بھی کہہ سکتی ہوں۔ وہ بڑی بڑی آنکھوں کے ساتھ اسے گھورتے ہوئے اس کی جانب بھاگی، پھر ایک اونچی چھلانگ لگائی۔ ہوا میں ٹانگ لہراتے ہوئے اس نے زیان کو لات مارنا چاہی۔ زیان نے اس کی ٹانگ پکڑ کر اسے خود سے دور دھکا دیا۔ ہوا میں لہراتا لائلہ کا جسم بل کھاتے ہوئے سڑک پر جمی برف سے ٹکرایا۔ جنگلی بلی! وہ مسکراتے ہوئے بڑبڑایا۔ لائلہ چند لمحوں میں ہی سنبھل چکی تھی، پھر جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا وار خالی گیا تھا، اب وار کرنے کی باری زیان کی تھی۔ اس نے لائلہ کا نشانہ لیا، ہاتھ گھماتے ہوئے چاقو زور سے لائلہ کی جانب پھینکا۔ برق رفتاری کے ساتھ چاقو اس کی جانب بڑھنے لگا۔ قلع بازی کھاتے ہوئے لائلہ اپنی جگہ سے ہٹی۔ چاقو پیچھے موجود درخت پر جا لگا۔ انٹرسٹنگ! اسے اس کھیل میں مزہ آنے لگا تھا۔ ایک بار پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل آ کر کھڑے ہوئے۔ گاڑی میں بیٹھی جینا گھبراہٹ کے مارے صحیح سے سوچ نہیں پا رہی تھی۔ وہ کیسے اس سب کو روکے؟ گہری کشمکش کے باعث اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ پینک کر رہی تھی۔ سب اتنی جلدی ختم نہیں ہو سکتا۔ اگر سب اس کے پلان کے مطابق نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ ریلیکس، خود پر بھروسہ رکھو، تم کوئی نہ کوئی راستہ نکال لو گی۔ اس نے ایک نظر گھما کر پیچھے دیکھا۔ وہ دونوں آپس میں مگن تھے، کبھی لائلہ زیان پر وار کرتی، کبھی زیان اس پر۔ اب تک یہ فیصلہ نہ ہو پایا تھا کہ جیت کون رہا ہے، لیکن اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ دماغ میں کچھ جگمگایا،
اسے ایک راستہ دکھائی دیا۔ وہ جلدی سے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھی۔ ریورس گیئر لگاتے ہوئے اس نے گاڑی کو پیچھے کی جانب بڑھایا۔ سامنے والے چھوٹے شیشے سے وہ پیچھے کا منظر صاف دیکھ سکتی تھی۔ لائلہ دور سڑک پر گری پڑی تھی، اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ ابھی ابھی زیان نے ایک مکہ مار کر اسے دور گرایا تھا، اب وہ اس کی جانب تیز تیز ڈگ بھرتے ہوئے بڑھ رہا تھا۔ لائلہ نے ہاتھ میں پکڑا چاقو مضبوطی سے تھاما، اب کی بار وہ یہ چاقو اس کے دل میں گھونپ دے گی۔ جینا نے اسٹیئرنگ گھمایا، گاڑی پیچھے کی جانب بڑھنے لگی۔ اس کا رخ زیان کی جانب تھا۔ زیان غصے سے لائلہ کو دیکھ رہا تھا۔ بس بہت ہوا یہ تماشا، پہلے وہ سامنے پڑی اس لڑکی کو جان سے مارے گا اور پھر جینا کی سمت بڑھے گا۔ زیان کے قدم تیز ہو گئے۔ لائلہ نے ہاتھ میں تھاما چاقو ہوا میں لہرایا۔ آج یا تو زیان بچے گا یا پھر لائلہ۔ جینا نے گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی۔ تیز رفتار میں دوڑتی گاڑی نے زیان کو ٹکر ماری اور وہ گاڑی سے ٹکرا کر دور جا گرا۔ جینا نے فوراً سے گاڑی سیدھی کی۔ لائلہ جلدی بیٹھو۔ لائلہ نے جینا کی جانب دیکھا جس نے گاڑی کا اگلا دروازہ کھول دیا تھا۔ سڑک پر برف جمنے کی وجہ سے وہ پھسلتے پھسلتے کافی دور جا کر گرا تھا، لیکن اسی برف کے باعث اسے کوئی گہری چوٹ نہیں آئی تھی۔ لائلہ خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھی۔ اس نے آگے قدم بڑھائے، گاڑی کے نہیں بلکہ زیان کی جانب۔ لائلہ پلیز ابھی ادھر سے چلو، میں تمہیں سب سمجھاتی ہوں۔ وہ زور سے چلائی۔ یہ لڑکی ہوش کے بجائے جوش سے کام کیوں لیتی تھی؟ اس وقت یہاں سے بھاگ جانے میں ہی بھلائی تھی، لیکن یہ بات وہ لائلہ کو کیسے سمجھائے؟ زیان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ لائلہ نے ایک نظر اسے دیکھا۔ یہ ادھار رہے گا تم پر، وہ اونچی آواز میں بولی اور پھر گاڑی میں بیٹھی۔ جینا نے سکھ کا سانس لیا، پھر گاڑی کو تیز بھگاتے ہوئے وہاں سے دور لے جانے لگی۔ زیان ان کو غصے سے دور جاتے دیکھ رہا تھا۔ آج تو بچ گئی تم، آئندہ نہیں بچو گی۔ وہ اپنے کپڑوں پر لگی دھول صاف کرنے لگا۔ آسمان سے گرتی برف کے نیچے کھڑا زیان گہری ہوتی مسکراہٹ کے ساتھ پس منظر سے غائب ہوا۔ وہ بیڈ کے سامنے رکھی کرسی پر براجمان تھی، جبکہ لائلہ کمرے کے بار بار چکر کاٹ رہی تھی۔ وہ ہونٹوں کے گرد رومال پھیرتے ہوئے اپنا خون صاف کر رہی تھی۔ وہ دونوں وہاں سے سیدھا لائلہ کے فلیٹ میں ہی آ گئی تھیں۔ دیکھو لائلہ، تحمل سے میری بات سنو۔ کیا سنوں میں؟ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ اس نے اپنا رومال اپنی جیب میں ڈالا، پھر وہ جینا کے سامنے بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ تم نے مجھے سمجھا کیا ہوا ہے؟ تمہارے اشاروں پر ناچنے والی ایک کٹ پتلی۔ تمہاری بھول ہے کہ تم مجھ سے جو بولو گی میں وہ مان لوں گی۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، آخر تمہارے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ آخر تم نے زیان کو کیوں بچایا؟ کیونکہ وہ اس بساط کا سب سے اہم مہرہ ہے۔ ڈیمن نے زیان کو میرے خلاف چلا ہے، میں اسی کی چال اس پر الٹ دوں گی۔ صاف صاف الفاظ میں سمجھاؤ، آخر اصل پلان کیا ہے؟ اسے جینا کی باتوں سے مزید کوفت ہو رہی تھی۔ دیکھو، اگر تم مجھے پلان نہیں بتاؤ گی تو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گی۔ تو صاف بات یہ ہے کہ زیان مجھے ڈیمن تک پہنچا سکتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ میری مدد کر سکتا ہے۔ اس کا اور میرا دشمن ایک ہی ہے۔ مجھے بس ایک بار اس سے بات کرنی ہے۔ زیان مجھے مارنا نہیں چاہتا، میں بھی اسے نہیں ماروں گی۔ وہ مجھے ڈیمن کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے، میں بھی وہی کروں گی۔ آنکھیں چمک اٹھیں، ایسی چمک جس کو دیکھ کر لائلہ کو کچھ عجیب لگا۔ یہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ تمہارا اور زیان کا دشمن ایک ہی ہے؟ وہ اپنے باس کو کیوں مارے گا؟ لائلہ نے عجلت میں سوال کیا۔ زیان جیسا انسان جو کسی کے کنٹرول میں رہنا پسند نہیں کرتا، وہ ڈیمن کے اشارے پر چلنا کیوں پسند کرے گا؟ اگر وہ ڈیمن کو اپنا دشمن نہیں بھی مانتا تو میں اسے ڈیمن کا دشمن بنا کر رہوں گی۔ اب یہ مت پوچھنا کہ تمہیں کیسے پتا کہ وہ کسی کے کنٹرول میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ ظاہر ہے اگر میں اس کی جگہ ہوتی اور اس جتنی طاقتور ہوتی تو میں بھی کسی دوسرے کو خود پر قابو نہ پانے دیتی۔ وہ خود کو زیان کی جگہ رکھ کر سوچ رہی تھی اور سب سوالوں کے جواب ملتے جا رہے تھے۔ اور تمہیں کس نے کہا کہ وہ تمہیں نہیں مارنا چاہتا؟ دوسرا سوال کیا گیا۔ ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں محسوس کی جاتی ہیں۔
اگر اسے مجھے مارنا ہی ہوتا تو وہ مجھے اسی رات مار دیتا. وہ میرے بے حد قریب تھا. اس سے اچھا موقع اسے نہیں مل سکتا تھا، لیکن اس نے مجھے نہیں مارا. مطلب صاف ہے کہ اس کا مقصد کچھ اور ہے. اب تم کیا چاہتی ہو؟ اس کی بات پر اس نے گہری سانس بھری. میں ایک بار اس سے بات کرنا چاہتی ہوں. میں جانتی ہوں وہ میری بات خوب سمجھے گا. اس کی آخری بات لائلہ کو خاص سمجھ نہیں آئی، مگر وہ کوئی بھی بحث کیے بنا کمرے سے باہر نکل گئی. ایک حسین صبح ایڈمبرا پر اتری. آسمان پر سورج نہیں چمکا تھا، لیکن مصنوعی لائٹس کے ذریعے ایڈمبرا روشنیوں میں ڈوبا ہوا تھا. وہ دونوں گاڑی سے نیچے اترے. ان کے سامنے ایک وسیع شاپنگ مال موجود تھا جو کہ برقی قمقموں سے سجا ہوا تھا. مال کے اندر بے تحاشا لوگوں کا رش موجود تھا. آج کرسمس ایو تھی، اسی لیے ہر کوئی اپنے عزیزوں پیاروں کے لیے تحفے لینے اور دیگر شاپنگ میں مصروف تھا. اس نے پوری آستینوں والی شرٹ کے نیچے بھورے رنگ کی پینٹ پہن رکھی تھی. کندھوں پر سیاہ سویٹر ڈالا ہوا تھا جس کے اوپر لونا چڑھ کر بیٹھی ہوئی تھی. بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے. آنکھوں میں بے چینی اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجی تھی. لونا نے سرخ رنگ کا اونی سویٹر پہن رکھا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ازلان چل رہا تھا جس کی نیلی آنکھوں میں مستی دور سے جھلک رہی تھی. آج تو کوئی ڈیٹ پر جا رہا ہے. اس نے یزین کو کوہنی مارتے ہوئے چھیڑا. یزین نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اپنا رخ موڑ لیا، پھر واپس ازلان کی جانب دیکھا. ڈیٹ پر نہیں جا رہا، وہ بس جینا چاہتی ہے کہ اس بار ہم کرسمس باہر منائیں. اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے. وہ بے حد خوش تھا. ہاں ہاں، سب جانتا ہوں میں. اکیلے اکیلے کسی لڑکی کے ساتھ جا رہے ہو اور کہہ رہے ہو ڈیٹ پر نہیں جا رہا. تو تم بھی چلو. بلکہ وہ تمہاری دوست، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں لائلہ، اسے بھی لے چلتے ہیں. ازلان نے افسوس کرتے ہوئے سر ہلایا، پھر ہنسنا شروع ہوا تو رکا ہی نہیں. یزین نہ سمجھی کے ساتھ اسے دیکھنے لگا. میرے بھائی تم بہت بھولے ہو. اپنی پہلی ڈیٹ پر کوئی سب کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے کیا؟ جانتے ہو میں اور لائلہ تو کشمیر گھومنے گئے تھے اپنی پہلی ڈیٹ پر. مگر تم نے تو کہا تھا کہ لائلہ زبردستی تمہاری گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی، پھر مجبوراً تمہیں اسلام آباد سے جانا پڑا تھا، اور یہ بھی کہ لائلہ اس وقت تمہیں سخت ناپسند کرتی تھی. ازلان کی مسکراہٹ غائب ہوئی. مجھے میرے خوابوں کی دنیا میں جینے دو. ابھی چلو، جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کرتے ہیں. وہ منہ بناتے ہوئے بولا، پھر آگے بڑھ گیا. یزین کو سمجھ نہ آیا کہ اچانک اسے کیا ہو گیا ہے، لیکن پھر وہ ازلان کے پیچھے چل دیا. ویسے تم جینا کو کب سے جانتے ہو؟ ہم بچپن میں پڑوسی تھے. مطلب میرے بابا اور ایلیسٹر انکل کے گھر ساتھ ساتھ تھے. مگر میں 5 سال کا تھا جب بابا کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور ماما نے دوسری شادی کر لی تھی. پھر ہم اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے. وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا. ازلان اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا. جانتے ہو، میرا نام بابا نے رکھا تھا. انہیں عربی نام بے حد پسند تھے، اسی لیے انہوں نے میرا نام روایتی اسکاٹش ناموں سے ہٹ کر یزین رکھا. اسے اپنے باپ کے متعلق بس ایک یہی بات بہت اچھے سے یاد تھی. 5 سال کی عمر میں وہ باقی لمحات مکمل طور پر یاد نہیں رکھ پایا تھا. خیر، میں تمہیں جینا اور اپنے بارے میں بتا رہا تھا. میں 16 سال کا تھا جب میں اپنے بابا کے گھر میں واپس شفٹ ہوا. جینا اس وقت 15 سال کی تھی. انہی دنوں ایلیسٹر انکل کی ڈیتھ ہوئی تھی. وہ کافی ڈسٹرب تھی، اور میں تو ہوں ہی شروع سے ایک پیچیدہ انسان. ہماری آہستہ آہستہ دوستی ہوئی اور پھر ہم دونوں ایک دوسرے میں کمفرٹ تلاش کرنے لگے. ہمیں پوری دنیا دھتکار چکی تھی. فیونا آنٹی کے پاس جینا کے لیے وقت نہیں تھا، اور میری ماما کو کبھی مڑ کر میری یاد نہیں آئی. باپ ہم دونوں ہی کھو چکے تھے، اسی لیے ہم ایک دوسرے کا غم اچھے سے سمجھ سکتے تھے. پھر وقت کے ساتھ ہماری دوستی مزید گہری ہو گئی. اسے زندگی سے 1000 شکوے سہی، لیکن جینا کا مل جانا اسے زندگی کا اس پر احسان لگتا تھا. وہ دم توڑ چکا تھا. موت کا انتظار کرنے کے دوران اسے جینا ملی تھی، اور پھر اس نے جینے کی تمنا کی تھی. آج تک وہ اسی تمنا کے سہارے جی رہا تھا. دونوں چلتے چلتے مال کے وسط میں پہنچ چکے تھے. وہاں رکھا بے حد وسیع کرسمس ٹری بڑے عالی شان طریقے سے سجا ہوا تھا. لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں بنوا رہے تھے. چھتوں پر لڑیوں کی صورت میں کارڈ لٹکے ہوئے تھے جن پر میری کرسمس لکھا ہوا تھا.
سب سے پہلے ہم تمہارے لیے پینٹ کوٹ لیں گے نیو ایئر پارٹی کے لیے، پھر ہم آج رات کے لیے کوئی اچھا سا آؤٹ فٹ لیں گے، اور ہاں، جینا کا گفٹ، تم نے کچھ سوچا ہے اس کے بارے میں؟ وہ انگلیوں پر ہر ایک چیز کی لسٹ بنا رہا تھا۔ فی الحال نہیں سوچا، اور یہ اتنے کپڑے کیوں لینے ہیں؟ میرے پاس جو ہیں وہی کافی ہیں۔ ہاں ہاں، وہی ایک بھورا کوٹ جو تم پتہ نہیں کب سے پہن رہے ہو۔ بھائی بات کو سمجھو، تمہیں آج رات سب سے اچھا دکھنا ہے تاکہ جینا کی نظر کسی اور پر جائے ہی نہ۔ یزین نے اس کی بات پر نفی میں سر ہلایا۔ وہ اس سے انکار بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ زیادہ دیر تک اپنا سماجی اضطراب چھپا بھی نہیں سکتا تھا۔ بس وہ جلدی جلدی شاپنگ کر کے گھر واپس چلا جائے گا، اس نے ارادہ کیا۔ چند لمحوں بعد ان دونوں کے ہاتھ میں چند شاپنگ بیگز موجود تھے۔ اذلان نے جو کپڑے بھی اس کے لیے پسند کیے تھے، اس نے بنا کوئی بحث کیے وہ خرید لیے تھے۔ کرسمس سیل کی وجہ سے اسے ہر چیز نہایت ہی مناسب قیمت میں مل گئی تھی۔ جینا کا گفٹ رہ گیا ہے، جس لیے وہ شاپنگ مال آیا تھا، وہ کام تو ابھی تک رہتا تھا۔ اذلان دی گریٹ کے ہوتے ہوئے تم فکر نہیں کرو، دیکھنا ایسا گفٹ دلواؤں گا کہ جینا ساری زندگی یاد رکھے گی۔ چلو ادھر چلتے ہیں۔ ان کے سامنے گفٹ شاپ موجود تھی۔ اذلان نے اشارہ کیا تو وہ دونوں اندر چلے گئے۔ دکان کافی بڑی تھی، بچوں سے لے کر بڑوں تک یہاں ہر عمر کے فرد کے لیے تحائف موجود تھے، اور اس وقت وہ دونوں کھلونوں والے سیکشن میں نہ جانے کیوں موجود تھے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جینا کو تم یہ دو۔ ہاتھ میں تھامی ببل گن اس نے یزین کی جانب بڑھائی۔ یزین نے سختی کے ساتھ گھورتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ بچی نہیں ہے۔ دیکھو کھلونے سب کو پسند ہوتے ہیں، تم اسے ببل گن نہیں دینا چاہتے تو یہ۔ اس نے ببل گن رکھ کر ایک اور چیز اٹھائی۔ کہ ریموٹ کنٹرول گاڑی بھی دے سکتے ہو۔ یزین کا دل چاہا کہ وہ اس کا سر کسی دیوار میں دے مارے۔ وہ اتنی بونگیاں کیوں مارتا تھا؟ یار یہ بطخ تو دیکھو کتنی کیوٹ ہے۔ اس نے سامنے پڑی بطخ کو اٹھا کر چابی دی، پھر وہ مختلف آوازیں نکالتے ہوئے چلنے لگی۔ اسے دیکھ کر اذلان بچوں کی طرح ہنسنے لگا۔ یزین نے اس کی دماغی حالت پر افسوس کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اذلان مختلف کھلونوں کے ساتھ کھیلنے میں مگن تھا۔ وہ کبھی کوئی کھلونا اٹھاتا، کبھی کوئی۔ یزین نے اسے ایک دو بار روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں رکا۔ ارد گرد موجود لوگ انہیں عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ 6 فٹ سے بھی اونچے قد کے 2 لڑکے کھلونوں کے پاس کھڑے ان سے کھیل رہے تھے۔ ایسے میں کون اپنی ہنسی دبا سکتا تھا؟ سر یہ سیکشن بچوں کے لیے ہے، براہ کرم آپ دونوں بچوں کو تھوڑی جگہ دے دیں، ایک ورکر ان کے پاس آ کر بولا۔ یزین نے سائڈ پر کھڑے بچوں کی جانب دیکھا جو کہ ان دونوں کے ہٹنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے زبردستی اذلان کا بازو پکڑ کر اسے یہاں سے باہر دھکیلا۔ وہ تو کھلونوں کو دیکھ کر جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ ارے مجھے وہ خریدنے تو دو۔ وہ اپنا بازو چھڑواتے ہوئے یزین سے تھوڑا دور ہٹا۔ کیوں؟ تمہارے کون سے بچے ہیں جن کے لیے کھلونے لینے ہیں تمہیں؟ میں خود کھیلوں گا اور پھر بڑے ہو کر اپنے بچوں کو دے دوں گا، اور ویسے بھی وقت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کیا معلوم جب میرے بچے ہوں تب میرے پاس اتنے پیسے نہ ہوں کہ میں انہیں کھلونے لے کر دے سکوں۔ فیوچر کا سوچتا ہوں میں۔ وہ منہ چڑھاتے ہوئے بولا۔ 27 سال کے ہو تم، کچھ تو شرم کرو، اور یہ بچوں کی ماں تو ڈھونڈ لو پہلے، پھر کرتے رہنا فیوچر کی پلاننگ۔ وہ اسے بچوں کی طرح سمجھا رہا تھا، مگر اذلان کا منہ بن چکا تھا۔ 5 منٹ ہیں تمہارے پاس، جو جو کھلونے لینے ہیں جلدی لے کر کاؤنٹر پر آؤ، اور ہاں لونا کے لیے بھی کوئی کھلونا لے لینا۔ وہ اس کا بگڑا موڈ دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی اذلان واپس کھلونوں کی جانب بھاگا۔ وہ نا امید سا کاؤنٹر پر کھڑا تھا۔ وہ جینا کو آخر کیا گفٹ دے گا؟ اور پھر کاؤنٹر پر رکھی ایک چیز دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ یقیناً جینا کو یہی گفٹ کرے گا۔ 24 دسمبر 11 PM ایسٹ پرنس اسٹریٹ گارڈن۔ رات کی تاریکی میں آسمان سے نرم اور چھوٹے چھوٹے سفید برف کے گولے زمین پر گر رہے تھے۔ سڑک پر بچھی برف پر ہزاروں قدموں کے نشان چھپے ہوئے تھے۔ سرد خنک ہوائیں کھانے پینے کی اشیاء کی خوشبو سے مہک رہی تھیں۔ درختوں کی شاخوں میں لگے چھوٹے چھوٹے قمقمے جگنوؤں کی طرح چمکتے ہوئے رات کے اندھیرے کو اجالے میں تبدیل کر رہے تھے، جبکہ اسٹریٹ گارڈن کی راہوں میں برقی قمقم لڑیوں کی صورت میں لٹکے ہوئے تھے۔
پارک کے اندر لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ہٹس قطار در قطار سجے ہوئے تھے. ہر ایک کی چھت پر برف کی ایک ہلکی سی تہ جمی تھی. ان ہٹس کے اندر لگے اسٹالز، چند ایک اسٹال پر مختلف قسم کے مشروب دستیاب تھے. چند پر کھانے کی اشیاء جیسے کہ سوپ، کاٹن کینڈی، جنجر بریڈ، پیسٹریز وغیرہ سجی ہوئی تھیں. بچوں کے ہنسنے، کھلکھلانے، پیاروں کی آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے کی آوازیں اور دور سے آتی گلوکار کی دھن کے باعث فضا میں خوشی کی لہر دوڑتی محسوس ہو رہی تھی. ہر ایک پرجوش طریقے سے کرسمس منانے میں مگن تھا. لوگوں کی بھیڑ میں بڑھتے اس کے قدم تھم گئے. معمول سے ہٹ کر آج اس کے بال پیچھے کی جانب بنے ہوئے تھے. آنکھوں سے اینک غائب تھی. سیاہ فارمل پینٹ کے اوپر تیز سرخ یعنی میرون رنگ کا نٹڈ سویٹر پہنا تھا، جس کے نیچے پہنی سفید ڈریس شرٹ کا کالر عین نمایاں تھا. شرٹ کے ساتھ ڈھیلے انداز میں سویٹر بھی پینٹ میں ٹک ان تھا. بیلٹ کی بکل نمایاں تھی. پاؤں میں پہنے سیاہ چمڑے کے چلسی بوٹ برف پر اپنی چاک کے نشان چھوڑ رہے تھے. ہاتھ میں پہنی سیاہ چمڑے کی گھڑی میں 11:05 ہو چکے تھے. اور اس کے بعد یزین کے لیے وقت تھم گیا، کیونکہ وہ اسے دیکھ چکا تھا. تم پورے 5 منٹ لیٹ ہو. وہ یزین کو یوں ساکت کھڑا دیکھ کر اس سے مخاطب ہوئی، مگر کیا اسے کچھ سنائی دے رہا تھا؟ نہیں. دکھائی؟ ہاں. سیاہ پیروں تک آتا نٹڈ لباس، جس کا کپڑا باریک پلیٹڈ انداز میں بنا ہوا تھا. گول اور ہلکا چوڑا گلا جو پتلے اسپیگیٹی طرز کے تسمے کے ساتھ جڑا ہوا تھا. لباس اس کے جسم کے ساتھ لپٹا ہوا تھا. اوپر گہرے سرخ رنگ کا نٹڈ سویٹر اوڑھ رکھا تھا، جس کے سامنے 3 بٹن تھے. سویٹر قدرے ڈھیلا تھا اور آستینیں قدرے پھولی ہوئی تھیں. سیاہ بیگ دائیں کندھے پر لٹک رہا تھا. پاؤں میں سرخ چمڑے کے چمکتے ہوئے میری جین سٹائل ہیل والے جوتے پہن رکھے تھے. پلکوں پر مناسب مقدار میں مسکارا لگایا ہوا تھا، یوں کہ اس کی آنکھیں مزید بڑی اور گہری لگ رہی تھیں. ہونٹوں پر لگی سرخ لپسٹک اور گالوں پر لگا بلش آن اس کے چہرے کو مزید خوبصورت بنا رہا تھا. بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا جو کہ ہوا میں اڑ رہے تھے. کانوں میں چھوٹے چھوٹے سرخ رنگ کے دل والے ٹاپس پہنے ہوئے تھے. گلے میں پہنا باریک سا نیکلس اس کی گردن کے ساتھ چپکا ہوا تھا. وہ ہمیشہ ہی اسے غور سے دیکھا کرتا تھا، مگر ہر بار کا دیکھنا اسے کم ہی لگتا تھا. تم میری بات سن رہے ہو؟ اس نے یزین کی نگاہوں کے آگے چٹکی بجائی. وہ ایک دم ہوش میں آیا. ہاں ہاں سن رہا ہوں. تو چلو آگے چلتے ہیں. جینا نے اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا. وہ خود کے جذبات پر قابو پاتے ہوئے اس کے ساتھ چل دیا. بھیڑ سے باہر نکلتے ہوئے وہ دونوں کسی خاموش جگہ کی تلاش میں تھے جہاں وہ آرام سے بیٹھ کر بات کر سکیں. یزین کی نظر ایک خالی بینچ پر پڑی. پرانا لکڑی کا بینچ جس کے سامنے روز فاؤنٹین موجود تھا، جو کہ ہلکے فیروزی رنگ میں رنگا ہوا تھا. فوارے پر سنہری رنگ سے شاہی انداز میں کاریگری کی گئی تھی، جس سے برستا پانی جلتے بجھتے برقی قمقموں میں کسی خواب کی مانند لگ رہا تھا. فوارے کے پیچھے پہاڑ کی چوٹی پر موجود ایڈنبرا کاسل روشنیوں میں نہایا ہوا تھا. وہ بینچ کے پاس کھڑا رہا. جینا بینچ پر آ کر بیٹھی تو وہ بھی ساتھ بیٹھ گیا. یزین نے ایک پل کے لیے فوارے اور پس منظر میں موجود کاسل کو دیکھا، اور جینا وہ نہ اس تاریخی فوارے کو دیکھ رہی تھی نہ ہی ایڈنبرا کاسل کو. وہ اسے دیکھ رہی تھی. آج پیارے لگ رہے ہو. واقعی؟ اس نے ایک نظر چونک کر خود پر نظر ڈالی. ازلان کے کہنے پر اس نے اپنے انداز سے ہٹ کر سرخ رنگ پہن تو لیا تھا، مگر وہ اس میں آرام دہ محسوس نہیں کر رہا تھا. ہاں مگر تم نے آج سرخ رنگ کیوں پہنا؟ وہ سردی کے باعث ٹھٹرتے ہاتھوں کو آپس میں رگڑ رہی تھی. پھر وہ فوارے سے گرتے پانی کو دیکھنے لگی. اور یزین، وہ یہاں ایک سے ایک حسین نظارہ دیکھ چکا تھا، لیکن اسے پھر بھی وہ سب سے زیادہ حسین لگی تھی. وہ بنا پلک جھپکائے بس جینا کو دیکھے گیا. یزین کی آنکھوں میں بس اسی کا عکس تھا. کیونکہ تمہیں یہ رنگ پسند ہے. کسی جادو کے زیر اثر لب ہلے. مگر تم مجھے تمہارے اپنے رنگ میں ہی اچھے لگتے ہو. میرا رنگ؟ بھورا رنگ. وہ تمہارا رنگ ہے. تم مجھے بھورے رنگ میں اچھے لگتے ہو. یزین کو اپنے دل کی تیز ہوتی دھڑکنیں سنائی دینے لگی.
تمہیں میرے لیے خود کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے وہ سادہ سا یزین ہی پسند ہے. تم اسی طرح تیار ہوا کرو جس میں تم آرام دہ محسوس کرو. اس نے یزین کے نفاست سے بنے ہوئے بالوں کو دیکھا. وہ مسکرائی، پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. یزین نے اس کے سامنے اپنا سر جھکا لیا. جینا نے نرمی کے ساتھ اس کے بالوں کو چھوا، پھر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے انہیں ماتھے پر بکھیرا. وہ دل ہی دل میں کھل کر مسکرایا. تمہاری اینک کدھر ہے؟ جینا کے سوال پر یزین نے جیب سے اینک نکال کر اس کی جانب بڑھائی. وہ مزید اس کے قریب آ کر بیٹھی، پھر اس کی آنکھوں پر اینک لگانے لگی اور وہ جیسے اپنی جگہ پر ہی ساکن ہو گیا. نظر سے نظر ملی. بھوری آنکھیں سرمئی آنکھوں پر جمی تھیں. وقت کی بھاگ آہستہ ہو گئی. جینا اپنی جگہ سے ہل نہ پائی. یزین نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے گالوں کو چھونا چاہا، لیکن پھر ہاتھ وہیں تھم گئے. تھوڑی دیر بعد جینا خود پر قابو پاتے ہوئے پیچھے ہٹی. یزین نے بھی اپنا رخ موڑ لیا. تم نے مجھے نہیں بتایا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں. کیا میں اچھی نہیں لگ رہی؟ یزین نے ایک بار پھر اس کی جانب دیکھا. تم تو روز ہی اچھی لگتی ہو. دل ہی دل میں آواز گونجی. نہیں نہیں، تم بہت اچھی لگ رہی ہو. تمہیں میری کھل کر تعریف کرنی چاہیے تھی. وہ خفگی کے ساتھ اس کی جانب دیکھ رہی تھی. یزین لمحے بھر کو خاموش ہوا. وہ کیسے اپنے جذبات جینا کو بتاتا؟ وہ اسے کبھی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ اسے کتنا چاہتا ہے اور وہ اسے کتنی اچھی لگتی ہے. ہر بار کی طرح الفاظ زبان پر آتے آتے رک جاتے تھے. اچھا چھوڑو اس بات کو. میرا گفٹ؟ خاموشی کے تسلسل کو توڑتے ہوئے اس نے بات کا رخ موڑ دیا. ہاں، ایک منٹ. اس نے اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ پھیرا اور پھر گفٹ باہر نکالتے ہوئے جینا کی جانب بڑھایا. سرخ پیکنگ شیٹ اس چھوٹی سی ڈبی کے گرد لپٹی ہوئی تھی. جینا نے جلدی جلدی پیکنگ شیٹ کھولی. اندر موجود چیز کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکی. وہ ایک نہایت چھوٹا سا سنو گلوب تھا. یزین نے اس کے نیچے موجود بٹن دبایا. اب گلوب میں ہلکی ہلکی رفتار میں برف گر رہی تھی. برف کے درمیان میں کھڑا ایک جوڑا رقص کر رہا تھا. لڑکے نے بھورے رنگ کا سوٹ پہنا تھا جبکہ لڑکی نے تیز سرخ رنگ کا گاؤن پہن رکھا تھا. گانے کی مدھم مدھم آواز ان کے کانوں میں گونجی. وہ دونوں غور سے اس گلوب میں رقص کرتے جوڑے کو تکنے لگے. سرخ؟ جینا گلوب میں رقص کرتی لڑکی کو دیکھ کر سوال کر اٹھی. وہ اس کے سوال پر چونکا. سرخ رنگ وہ تمہارا رنگ ہے اور تم مجھے... زبان کو ایک بار پھر تالا لگ گیا. جینا گلوب کو بے حد غور سے دیکھنے میں مصروف تھی. یزین کی شروع سے عادت تھی. وہ جو باتیں خود سے نہیں کہہ پاتا تھا انہیں چیزوں کے ذریعے بیان کرنے کی کوشش کرتا تھا. سال میں ایک بار ہی ایڈنبرا میں برف گرتی تھی اور اکثر تو ایک بار بھی نہیں گرتی تھی. اس سال برف گری تھی تو وہ چاہتا تھا کہ وہ دونوں اس برف کے نیچے رقص کریں. وہ اس کی ایک ایک بات، ایک ایک اشارے کو سمجھتی تھی. اس سال نہیں، اگلے سال. ہم اگلے سال اسی دن اسی برف کے نیچے ایسے ڈانس کریں گے. وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ ابھی کیوں نہیں، مگر پوچھ نہ پایا. ابھی ہم دونوں اپنی زندگی کی پیچیدگیوں میں الجھے ہوئے ہیں یزین. ہمیں بہت سی چیزوں سے لڑنا ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے. پھر ہم آگے کے بارے میں سوچیں گے، اپنے بارے میں سوچیں گے. تم مجھے بہت عزیز ہو مگر ابھی نہیں. وہ اس کی جانب نرمی کے ساتھ دیکھ رہی تھی. تو کیا وہ جانتی تھی کہ یزین اس سے محبت کرتا ہے؟ مگر کیا وہ بھی اس سے محبت کرتی تھی؟ بس یہی ایک سوال اسے ہر بار الجھا دیتا تھا. اس کے برعکس جینا فی الحال ان باتوں پر توجہ نہیں دیتی تھی. اسے لگتا تھا کہ ابھی بہت وقت ہے. پہلے وہ اپنا مقصد پورا کرے گی، پھر محبت کے بارے میں سوچے گی. اور میرا گفٹ؟ لبوں پر مسکراہٹ سجائے سوال کیا گیا. اوہ ہاں. اس نے اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالا. ہاتھ باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں گہرے سرخ رنگ کا اونی مفلر موجود تھا. سرخ؟ وہ بے حد پیار کے ساتھ مفلر پر ہاتھ پھیر رہا تھا. آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں. کیونکہ سرخ میرا رنگ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ یہ رنگ ہمیشہ تمہیں میری یاد دلائے. میں پہناؤں؟ اس نے یزین کے ہاتھوں سے مفلر تھامتے ہوئے سوال کیا. وہ بڑی ہمت کے بعد بس سر ہلا پایا، پھر ذرا سا جھک گیا.
جینا اس کی گردن کے گرد مفلر ڈالتے ہوئے اسے سیٹ کرنے لگی۔ یہ بہت پیارا ہے۔ اس کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ تم مسکرائی کیوں؟ ایسے ہی دل چاہا۔ اس کے جواب میں وہ بھی سر جھکائے مسکرایا۔ صدیوں بعد اس کا دل چاہا کہ وہ بس ایسے ہی مسکراتا رہے۔ جینا اسے مسکراتے ہوئے بغور تک رہی تھی۔ سرمئی آنکھوں میں یزین کا عکس نمایاں تھا۔ کیا کبھی کسی نے اسے بتایا تھا کہ وہ ایسے مسکراتے ہوئے کتنا پیارا لگتا ہے؟ جینا اس پر سے اپنی نظر نہ ہٹا پائی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی جی بھر کر، اور یزین اپنا سر نہ اٹھا پایا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ دور پہاڑ کی چوٹی پر جگمگاتے ایڈمبرا کاسل میں ہوتی آتش بازی آسمان پر رنگ بکھیر گئی۔ سب سرخ اور سنہری رنگوں کی چمک برف کے ذروں پر چمکنے لگی۔ پورا آسمان کسی خواب کی طرح جگمگا رہا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بینچ پر بیٹھے تھے، قریب نہ سہی مگر دور بھی نہیں تھے۔ سب سے بڑھ کر وہ دونوں ایک ساتھ تھے۔ تو یہاں ختم کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ کو۔ آج کی ایپیسوڈ بڑی مزیدار تھی کیونکہ یہاں کچھ جینا کی اسٹریٹجی سمجھ آنے لگی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جینا کو زیان اور یزین کے متعلق پتہ ہے۔ میرے حساب سے تو یہ دونوں ایک ہی لگ رہے ہیں مجھے، تو مجھے لگتا ہے جینا کو بھی یہ بات پتہ ہے، اور جو اس نے لائلا سے کہا کہ وہ اس کو استعمال کرنا چاہتی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اسی طرح اسے استعمال کریے۔ یہ کرسمس والا جو سارا اس نے سیٹ اپ کیا ہے، یہ یزین کو اس بات کا کی شیورٹی دینے کے لیے کیا ہے کہ وہ اسے پسند کرتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ وہ رک جائے اور ابھی زیان کی طرف سے کوئی اٹیک نہ ہو، تو اس نے 1 سال کا مجھے لگتا ہے ٹائم لیا ہے اس طرح کرتے ہوئے۔ یہ میں ساری باتیں تھیوری بتا رہی ہوں اپنی، ہو سکتا ہے غلط بھی ہوں، آپ بتائیں آپ کی کیا تھیوری ہے اس سے ریلیٹڈ۔ لیکن جو زیان کی اور لائلا کی جو فائٹ دکھائی تھی نا، اس میں مجھے تھوڑا سا مطلب میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی ہوں زیان سے کہ وہ لائلا سے فائٹ کرے گا۔ وہ ایک مطلب ایک لڑکی ہے اور وہ ایک شدید خوفناک قسم کا جو ہے نا وہ مرڈرر ہے، جس طرح وہ لوگوں کو مرڈر کر رہا ہے، تو اس کے آگے تو لائلا کو ٹکنا ہی نہیں چاہیے تھا نا۔ وہ کیسے اس سے بچ پا رہی ہے یا اس کے اٹیک کو سہ پا رہی ہے؟ تو اتنی بڑی فائٹر لائلا کا مطلب اس طرح کا کوئی بیک گراؤنڈ مجھے لگا نہیں۔ تو یہ والی چیز مجھے بس تھوڑی عجیب لگی کہ وہ فائٹ میرے حساب سے نہیں ہونی چاہیے تھی، کچھ اور سیکوینس ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ہو سکتا ہے لائلا کی کوئی بیک سٹوری ہو آگے چل کے، جو ہے وہ احمد راؤ اس کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں۔ لیکن اوور آل بہت زبردست جو ہے نا وہ اسٹوری چل رہی ہے، سسپینس بڑھتا جا رہا ہے اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس ناول کو آگے پڑھ لوں، لیکن میں نے اپنے آپ کو روک کر رکھا ہوا ہے تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ اپنی تھیوری جو ہے نا وہ بنا سکوں اور ہم اور آپ سیم پیج پہ چلیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔